الشفيان وانصرني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. ممکن حق تک بولا لفظ صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. ملعونين اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرات والأولى. صلوات پڑھیے بلند آواز. سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزاداران منتظرین و موالیان کے دلوں کے تحت مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کی حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور اپنی مسند علم سجا کے تشنگان علم سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، جہاں جہاں پر آپ مجلس اعضاء میں حاضر ہیں وہیں تک آواز پہنچتی رہے گی. میں آپ کو آپ کی جگہ تبدیل کرنے کا نہیں کہتا کیونکہ اب کافی دیر سے انتظار میں ہیں. سلسلہ امامت میں ہمارے بچوں کو بھی وہ اسماء یاد ہیں جو میرے اللہ نے بوقت خلقت جناب آدم کو تعلیم کی تھی. جس کے بعد جناب آدم کو سجدہ ہوا. چونکہ اصول دین ہمارے ہم آغوش بہادر میں ہی یاد کروا دیتے ہیں. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. توحید کے ساتھ لازمہ ہے عدل، عدل کا لازمہ ہے نبوت، نبوت کا لازمہ ہے امامت. اور ہم امام اسے مانتے ہیں جس کے انتظار میں اللہ قیامت کو بھی روک دیتا ہے. سلام، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہم ان آئموں کو نہیں مانتے جن میں ایک برتر ہو ایک کمتر ہو. ہمارے امام وہ ہیں جو اللہ کی میزان عادل میں اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ اللہ انہیں منصب امامت پر فائز ہے. اور یہ امام ہم نے نہیں بنائے. ہم امام چونکہ ہم نبی بھی اسے مانتے ہیں جسے اللہ نبی بنائے. ہم چونکہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کے بعد. یہی تو وجہ ہے کہ علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد اس بات کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں کہ شیعوں میں کوئی مرزائی پیدا ہو. کیونکہ علی ولی اللہ ہی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے.
پہلے امام میرے مولا علی علیہ السلام. تو یہ بات آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ جیسے اطاعت خدا کی ویسے رسول کی، جیسے رسول کی ویسے اولی الامر. ہمارے اولی الامر ہمارے امام ہیں، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صاحبان امر کی. لیکن آیت یہاں پہ رکی نہیں، اس سے آگے آیت ہے مالک فرما رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم میں کسی چیز میں جھگڑا کھڑا ہو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. تو پہلا جھگڑا امامت میں ہی کھڑا ہو گیا، تو گزارش ہے کہ رجوع کرنا ہے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو کہ رسول کے بعد امام کون ہے. تو یہ فیصلہ بھی اللہ رب العزت کرے گا، اور اللہ رب العزت چونکہ مالک یہ اعلان فرما چکا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. واجب الاطاعت ہے 12 امام ہمارے. متوجہ ہیں آپ؟ اگر جرات کافی دی گئی، واجب الاطاعت ہے ہمارے 12 امام. ایک فکرہ پر سر منبر کہا جاتا ہے، میں پہلے اس کی وضاحت کر دوں. مجھے بتایا گیا کہ بہت سارے مسائل تھوڑا سا پڑھوں گا آپ کا، باقی مسائل پڑھوں گا. چونکہ ایک فکرہ مسلسل کہا جاتا ہے کہ انہیں سوچنا نہیں ہے نا، ایسا چلے سارے ہلانے میرا گزارا ہو جائے گا اس وقت میں، سارے ہلانا ہی بڑی بات ہے. یہ فکرہ مسلسل کہا جاتا ہے کہ انہیں سوچنا نہیں، انہیں ماننا. تو میرے محترم سامعین، سوچنا بھی ہے ماننا بھی. سوچ پہ پہرا نہیں لگا، توجہ، ان کی سیرت کو سوچنا سمجھنا ہے اور ان کے فضائل کو ماننا. متوجہ ہے؟ سیرت کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے. سوچیں گے نہیں تو اسلام کو سوچ سے پہرے اٹھاتا ہے، تالے لگاتا نہیں. قرآن بار بار تدبر کی دعوت دیتے ہیں، فکر تدبر کرو، فکر کرو، تدبر کرو. اور اللہ نے ہمیں تدبر کے لیے عقل عطا کی. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ راہ پر تلاش کرے. متوجہ ہوں گے آپ کو لطف آئے گا. عقل کا کام یہ ہے کہ راہ پر تلاش کرے، اور جب راہ پر مل جائے تو پھر عقل سے کام نہ لے، جو راہ پر کہے وہ کرے. جو امام کہے پھر وہ کرے. انہیں ماننا بھی ہے، جو انہوں نے کہنا ہے اسے کرنا بھی ہے، کیونکہ کرنا ماننے کی دلیل ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ کی گردنیں پھیری ہوئی ہیں. کرنا ماننے کی دلیل ہے. جو بندہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کو مانتا نہیں. اور یہ شیطان نے بتایا، چونکہ وہ آدم کو مانتا نہیں اس لیے اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. اس نے سجدہ نہ کر کے سمجھایا کہ جو سجدے سے بھاگ جائے. متوجہ رہی، جو سجدے سے بھاگ جائے. میں ماتمیوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، 2 مصروں میں پیغام ہے. کما کا زخم ہے سر پہ، کما کا زخم ہے سر پہ، جبین سجدے میں مجھے لگا کہ ہے ساری زمین سجدے میں. آپ سلام، کما کا زخم ہے سر پہ، جبین سجدے میں مجھے لگا کہ ہے ساری زمین سجدے میں. میں کون ہوں کہ جو سجدے سے انحراف کروں؟ تھوڑا بولیں، کوئی کچھ نہیں ہوگا. میں کون ہوں کہ جو سجدے سے انحراف کروں، ہے جب خدا کے مکان کا مکین سجدے میں. آپ سلام. تو انہیں ماننا بھی ہے یا علی، اور ان کی بھی ماننا جو آج جی شیخ. میں کون ہوں کہ جو سجدے سے انحراف کروں؟ میں کون ہوں کہ جو سجدے سے انحراف کروں کہ جب خدا کے مکان کا مکین سجدے میں. اور اس سے اگلے 2 مصرے بھی پڑھ دیتا ہوں.
جہاں پہ ابن مظاہر قیام کرتے ہیں پڑا ہوا ہے وہاں پر یقین سجدے ہے. اس کو بہت شکریہ. ان کو ماننا بھی ہے اور ان کی ماننا بھی ہے، لیکن چونکہ آج ساتویں شب ہے ذی الحج کی اور میرے مولا سے منسوب ہے اور کوئی دوسری روایت نہیں، پانچویں امام کی شہادت کے متعلق کوئی دوسری روایت نہیں، یہ مستند روایت ہے، مولا سے منسوب ہے. میں مولا کے دو فضائل کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دو جملے مصائب کے، لیکن سلوات آپ اتنی بلند پڑھیں جتنی پڑھ سکتے ہیں. جو دنیاوی حاکم، ویسے تو ہمارے حاکم مولا ہیں جو تخت پہ قابض تھا، ہم ان کے تخت کو کبھی ممبر نہیں کہتے کیونکہ ممبر آل محمد کا حق ہے. توجہ فرمائیے. اور یہ جس میز کے پیچھے میں کھڑا ہوں یہ شبیہ ہے اس مسند کی جس پر کھڑے ہو کر فضائل محمد و آل محمد پڑھے جاتے ہیں. یہ وہ ممبر نہیں جو ممبر اقتدار ہے، یہ وہ ممبر نہیں جو ممبر اول الامر ہے، کیونکہ اس پہ آنے کا حق شخص محسوس کا ہے، وہ کسی ذاکر کا نہیں. دو فضیلت صرف مولا کی. حاکم نے میرے مولا کو بلایا ہے اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے آپ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام سے خطا نہیں ہوا. مولا نے فرمایا نہیں ہوئی، ہمارا امام معصوم ہوتا ہے. اس نے کہا میں نے یہی سنا ہے کہ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث رسول ہے الامام اماما ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی نظر کیوں نہ آئے. وہ کہنے لگا اگر آپ سے خطا نہیں ہوئی تو پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نشانہ کیسے ہے. متوجہ رہے، آپ کا نشانہ کیسے ہے؟ مولانا فرمایا کیسے دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا تیر اندازی سے. مولانا نے فرمایا مجھے تیر اندازی سے دور رکھا، کوئی علمی سوال پوچھ لے. کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تیر چلانا نہیں آتا. مولانا نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو جھولے میں پڑا ہوا اشتر کو چیر لیتا ہے. یہ مت سمجھ کے ہمیں تیر چلانا نہیں آتا. اس نے کہا اگر چلانا آتا ہے تو پھر چلا کے دکھائیے. مولا نے کئی مرتبہ منع کیا. اس نے تیر منگوا کے مولا کے سامنے رکھ دی، کمان مولا کے سامنے رکھ دی. کہنے لگا تیر چلا کے دکھائیے. مولا نے فرمایا اچھا کہاں نشانہ لگانے؟ اس نے سامنے ایک ہدف مقرر کر دی. کہنے لگا یہاں پہ نشانہ لگا. امام نے آنکھیں بند کر کے تیر اٹھایا. متوجہ رہیے لفظوں پہ غور. آنکھیں بند کر کے امام نے تیر اٹھایا، آنکھیں بند کر کے کمان میں رکھا، آنکھیں بند کر کے نشانہ لیا، آنکھیں بند کر کے تیر چھوڑا اور ہدف پہ لگ گیا. مولا نے فرمایا ہم آنکھوں سے نشانہ نہیں لگاتے، دل سے لگا. توجہ فرمائیے. اس نے کہا یہ ایک تو لگ گیا. مولا نے دوسرا تیر اس چیز کی پشت میں لگا جو پہلے نظر تھا. مولا نے تیسرا اس کی پشت میں لگا جو دوسرا لگا. مولا نے فرمایا مجھے اپنے دادا علی اور نانا رسول کی عزت کی قسم ہے اگر میں قیامت تک چلاتا رہوں تو خطا ہو جائے گا، نشانہ خطا. آپ جی سلام آپ کی زندگی میں آباد. توجہ فرمائیے. بندے مولا کے معجزات پڑھتے ہیں، ویسے ہم امام اسے مانتے ہی نہیں جس کا معجزہ نہ ہو. اور پہلے معجزے کو بھی سمجھیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں. معجزہ اسے کہتے ہیں جو نظام کائنات میں فطرت میں تبدیلی کر دے، اسے معجزہ کہتے ہیں. فطرت کیا ہے؟ میرے سامنے مرد بیٹھے ہوئے یہ فطرت ہے، اللہ نے مرد بنا کے بھیجا. توجہ فرمائیے. اب فطرت کیا ہے؟ اس کو تبدیل کرنا کیا کہ امام دیکھے تو جنس بدل جاتا. تھوڑا بولیے گا میرے گھر. امام بولے تو جنس بدل جاتا. صرف ایسے نہیں ہے، قلعہ خیبر اکھاڑنا صرف معجزہ نہیں ہے. میں ایک معجزہ اپنے سارے ائمہ کا مشترکہ معجزہ سنا دوں.
ہمارے آئمہ کا مشترکہ موضوع یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے اپنے دشمن کو طاقت پہ برداشت کیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا. اس کا مطلب ہے ہمارے آئمہ کا سب سے بڑا معجزہ برداشت ہے، وہ ہمارے آئمہ کرتے رہے. میرے پانچویں امام، میرے امام ششم کے ساتھ صادق آل محمد کے ساتھ صلوات پڑھیے، بولو نواز. آپ صلوات پڑھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں اور رواج کی نہیں رہا. میں 10ویں مولا کا فرمان سنا دوں جو خطبۃ النجاہ میں ہے. مولا فرماتے ہیں جب تم ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر اور ہماری آل پر درود پڑھتے ہو تو دراصل یہ درود تم ہم پر نہیں پڑھتے بلکہ اپنی ماؤں کی طہارت کا اعلان کرتے ہو. تو یہ اعلان آواز بلند کیا کریں. بلکہ میں آپ کو امام کی زبان سے درود کی ایک اور فضیلت سنا دوں. مولا فرماتے ہیں نارائن کہ اگر بچہ بدصورت پیدا ہو جائے نا تو اسے مسلسل درود پڑھاؤ، وہ خوبصورت ہو جائے. یہ درود کا حسن ہے. آواز بلند صلوات پڑھیے. میرے مولا امام ششم کے ساتھ جا رہے ہیں مدینے کے قریب، بس 2 بگڑی عیسائیوں کی ایک بستی. کس کی؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو میدان علم میں صرف ابو طالب کے بیٹوں نے شکست دی. ہاں، وہ یہودی ہو یا عیسائی، یہی تو وجہ ہے کہ جتنے یہودی مزاج ہیں وہ ہمارے 12ویں کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 12واں آئے گا تو یہودیوں کو قبروں سے نکال کے مارے گا. تو میدان علم میں ہمیشہ انہوں نے شکست دی. جب عیسائیوں کی اس بستی کے قریب سے گزرے تو وہاں ان کا پوپ آیا ہوا تھا جو بڑا پادری تھا. جب میرے مولا سامنے پہنچے تو وہ مولا کی جلالت قدر سے جو مولا کے چہرے پہ آتا تھا اس سے متاثر سے کہنے لگا آپ کوئی روحانی شخصیت ہے. مولا نے فرمایا ہم اللہ کے مقرر کیے ہوئے امام. کہنے لگا دلیل یہ ہے. مولا نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ ہم کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں. متوجہ رہے ایک مجھے کہنا ہے، اس کے بعد میں مسائل پڑھنے لگا. کہنے لگا اچھا اگر آپ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں تو میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. وہ زمین بتائیے، زمین کی وہ جگہ بتائیے جس میں آج تک جس پر صرف ایک دفعہ سورج کی روشنی پڑی ہے، نہ پہلے کبھی پڑی نہ بعد میں پڑی. سرکار مسکرائے. سرکار نے فرمایا تم نے بڑا عام سا سوال کیا ہے. وہ جگہ ہے دریائے نیل کا وہ مقام جس نے موسیٰ کے لیے رستہ بنایا تھا. ادھر کا پانی ادھر رک گیا تھا. آپ سلام. اگر کائنات، اگر دنیا ان کے علم کو پہچان جاتا، ان کے مرتبہ کو پہچان جاتا، ان کے دروازے پہ تحصیل علم کے لیے آتی، تو پھر پوری دنیا میں آل محمد کا قبرستان پھیلا ہوا. میری التماس ہوگی، گزارش ہوگی کہ جتنی آوازیں آپ کی بلند ہو سکے اتنی بلند کیجیے گا. ہر خاندان کے قبرستان کی ایک سرحد ہوتی ہے، کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں پہ ختم ہوتا ہے. یہ فٹفٹ آل محمد ہیں. مدینہ میں جنت البقیع، مکہ میں جنت المعلیٰ. وہاں سے شروع کر لیں کربلا آ جائیں، کربلا سے شروع کریں کوفہ آ جائیں، کوفہ سے شروع کریں شام آ جائیں، شام سے شروع کریں ایران آ جائیں، ایران سے شروع کریں پاکستان آ جائیں. مسلمان چونکہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، یاد نہیں رہا. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ عید ہوتی نہیں، یہ میں نہیں کہتا. میں نوجوانوں کو یہ
درس نہیں دیتے کہ عید نہیں ہوتی، عید ہوتی ہے۔ ہم عید الفطر پہ روزے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عید الفطر پہ پرسہ دیتے ہیں علی کی بیٹیوں کو ان کی یتیمی کا۔ پھر عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، ہم حج بھی کرتے ہیں، مینا میں مجالس بھی پڑھتے ہیں، اور پرسہ دیتے ہیں اس شہزادی کو جس نے حسینیت کے لیے 6 بیٹے دیے، اپنے سر کی چادر دی، اپنے سر کا تاج دی۔ میں نوجوان بالخصوص چونکہ ماتمی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سفید گاڑیوں والے بزرگ بھی نظر آ رہے ہیں، مولا باقر کے مصائب پڑھنے کا مجھے حکم ہے اور تابوت برآمد ہونا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تابوت اس کا برآمد ہونا ہے جس کا تابوت اٹھانے کے لیے بیٹے موجود تھے۔ اور ماتمیوں سے گزارش کروں گا کہ تابوت کی زیارت بھی کریں اور اس تابوت کو رستہ بھی دیتے جائیں جدھر جدھر اس تابوت نے جانا ہے، رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ تابوت اس کا آنے والا ہے جس کی دادیوں کو لوگ 9 گھنٹے بازار میں رستہ نہیں سکتے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی سلامت، مولا آپ کی دعائیں مستجاب کرتا ہے، آپ کا گریہ، آپ کی یہ آہیں 7 ذی الحج کی رات ہے آج۔ کل تمہارے اس امام نے یقین ہونا ہے، بلکہ آج رات سے آغاز ہو گیا جس کی فقہ پہ آپ عمل کرتے ہیں، یعنی امام ششم کی یتیمی کا دن ہے۔ صرف امام ششم کی یتیمی کا دن نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ علم کی یتیمی کا دن ہے۔ اور میں اس امام کے مصائب پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے ابھی ایک فقرہ پڑھا، ریس کورس کے پاس کوہرام وفا ہو گیا مجلس میں، بتاؤں یہ کس کی یتیمی کا دن ہے؟ شہید محسن نقوی کے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں۔ وہ فرماتے تھے حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑی پیاری بات ہے، مولا آپ کی بہن آپ کی آوازیں قبول فرمائے۔ حسین باقر سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا، سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلاسے دیا جائے گی۔ میرے محترم سامعین، مقتل حسین کی سب سے بڑے راوی کی، سب سے بڑے گواہ کی شہادت کی رات ہے۔ میرے مولا باقر نے ہی بتایا، مولا فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شمر نے میرے دادا کو 2 طرح سے ذبح کیا۔ پہلے سجدے میں تھے تو پشت گردن پہ ضربے مارتا رہا، پھر اس نے ایسے ذبح کیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا۔ مولا فرماتے ہیں اس وقت ہمارے قیام میں ماتم کی کیفیت تھی، جب شمر نے ذبح کرنے کے بعد ان زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جن کی آوازیں بلند ہو گئی، جو بندے ابھی آواز بلند نہیں کر پائے ان کے لیے میں ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کی آوازیں بلند ہو سکیں۔ مولا کے مسائل میں 2 فکرے مجھے کہنے اور وہ مجھے پڑھنے دیجیے گا، اس کے بعد جب میں اشارہ کرتا تب تابوت آئے گا۔ میرے محترم سامعین، میرے نوجوان حسینوں، یہ کس امام کی شہادت کا دن ہے؟ بیٹے دیکھنے میری طرف، چونکہ مادی انتظامات کے لیے انہیں گزرنا ہے۔ یہ اس امام کی شہادت کا دن ہے جو حسین کے سینے پہ سونے والی 3.5 سال کی شہزادی کی نماز جنازہ کا محسن ہے، جس نے اذان دی تھی کہ شام والوں جس کے رونے کی وجہ سے تم سوتے نہیں تھے، آج وہ شہزادی ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے امام 3.5 سال کے تھے
کتنے سال کے؟ 3.5 سال کے تھے جب میرے امام کو زنجیریں پہنے. اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکتا. کوئی بڑے سے بڑا بھی قیدی ہو اس کی بیڑی الگ ہوتی ہے، مگر یہ 2 باپ بیٹا ایسے ہیں، یہ 2 باپ بیٹا ایسے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایک اکیلا کھڑا نہیں ہوتا تھا. جب ایک کھڑا ہوتا تھا تو دوسرے کو کھڑا ہونا پڑتا، سوائے بازار شام کے، کیونکہ بازار شام میں پتھر مارے گئے. جو نوجوان نہیں سمجھے نا، جو نوجوان نہیں سمجھے، میں انہیں سمجھا دوں. شہزادہ علی اکبر کا حسن آپ پڑھتے ہیں، شہزادہ قاسم کا حسن آپ پڑھتے ہیں، مولا باقر کا لوگ حسن نہیں پڑھتے. میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب امام کو پسینہ آتا تھا نا تو پسینے کے پیچھے سے امام کی رگوں کا لہو نظر آتا تھا. اتنا حسین امام تھا میرا، اتنا خوبصورت امام تھا میرا. ایک روایت مجھے پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے اسی پہ ماتم ہو جائے اور تابوت کو آنے کی دعوت دے دوں. زندان رستے پہ تھا، میرے مولا قید میں تھے. ایک عورت آ گئی، اس عورت نے آ کے میرے مولا سجاد سے کہا، اے زندان میں بیٹھے ہوئے قیدی، اگر میں کوئی بات کروں تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ مولا نے فرمایا یہ محسوس کرنے کا کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہنے لگی میں جن کی ماننے والی ہوں نا انہوں نے منع کیا ہے قیدیوں سے سخت بات نہیں کرتا. مولا نے فرمایا ہم سے جس کا جو دل چاہا اس نے کہہ دیا، تو نے بھی جو کہنا ہے وہ کہہ دے. اللہ کرے میں سمجھا سکتا کی آوازیں بلند ہو سکے، تابوت کے استقبال کے لیے اپنی آوازیں بلند کرنا. مولا نے فرمایا تجھے جو کہنا ہے کہہ لے. کہنے لگی یہ جو آپ کے ساتھ بچہ ہے نا یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا حسین ہے، قید میں اچھا نہیں لگتا، یہ زندان میں اچھا نہیں لگتا، یہ بچہ مجھے دے دے. مولا آواز دے کے کہتے کیوں مانگ رہی ہو؟ میں یہ بچہ نہیں دے سکتا. کہتی مفت نہیں مانگ رہی، میں غریب عورت نہیں ہوں، آپ جتنا ہدیہ چاہیں میں ہاتھ جی میں بسم اللہ جتنا ہدیہ آپ چاہیں میں اتنا ہدیہ پیش کر دوں. مولا آواز دے کے کہتے ہیں کیا کرو گے اس بچے کا؟ ہم غلام نہیں ہیں. کہنے لگی میں غلامی کے لیے خرید ہی نہیں رہی، یہ بچہ اتنا پیارا ہے میں خرید کے مدینے لے جاؤں گی. مولا نے فرمایا مدینے کیا کرو گی؟ کہنے لگی مدینے میں میرے مرشد سجاد رہتے ہیں، میرے مولا سجاد رہتے ہیں، یہ بچہ میں تحفے میں انہیں پیش یہ بچہ ان کی گود میں بڑا پیارا لگے گا. مولا آواز دے کے کہتے ہیں مولا سجاد کو جانتی ہو؟ کہتے ہیں میں نے بڑا عرصہ ان کے گھر میں کام کیا ہے، میں نے ان کی مخدرات سے قرآن پڑھا ہے. مولا نے فرمایا اگر تمہیں سجاد یہیں پہ ملوا دو، جو بندے ابھی ماتم نہیں کر سکے، یہ مزدور بیٹھ نہ سکے، اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہنے لگی کہتی آپ ایسی بات نہ کہنا، کہا یہ نجس ماحول، کہا میرا مولا سجاد. مولا آواز دے کے کہتا مجھے پہچان، میں ہی تیرا مولا سجاد ہوں اور یہ بچہ غلام نہیں، یہ باقر ہے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. فرمایا یہ بچہ آپ نہیں، اسی کا نام باقر ہے. کہنے لگی میں آپ کی بات مان سکتی ہوں کیونکہ آپ کے چہرے سے سچ نظر آتا ہے، آپ کی پیشانی میں سچائی کا نور ہے، لیکن دل نہیں چاہتا مانوں. اگر یہ باقر ہے آپ سجاد ہیں پھر میرے ایک سوال کا جواب دیں. مولا نے فرمایا پوچھو سوال کیا ہے؟ کہنے لگی اگر آپ سجاد ہیں تو مجھے صرف یہ بتا دیں پھر عباس کہاں ہے؟ عباس کے ہوتے ہوئے سجاد یہاں نہیں آ سکتے. مولا آواز میں خون کی روانی بڑھ گئی، مولا کی آنکھوں سے خون کی روانی بڑھ گئی. کہنے لگی میں نے عباس کا پوچھا تو آپ کی آنکھوں سے خون بہنے لگا. مولا نے فرمایا وہ عباس نہیں، وہ میری پھوپھیوں کا پردہ تھا. کہنے لگی کہاں گئے عباس؟ مولا کھڑے ہوئے، باقر بھی کھڑے ہوئے. فرمایا یہ میرے بیٹے کو دیکھ لے، اتنا مارا شام کی فوج نے کہ باقر سے بھی کم باقی بچ گئی. مولا آپ کو سلام رکھے. مسئلہ دارو دو فکریں مجھے اور کہتے ہیں. آج مدینے میں آج کی رات عجیب ماحول تھا، عجیب منظر تھا. جانتا ہو امام کو زہر کیسے دیا گیا؟ لعنت کرے اللہ شام میں عبد الملک پہ. اس
اس نے امام کو پتہ زہر کیسے دیا؟ نہ انگور میں، نہ انار میں، نہ کھانے میں. دو روایات ہیں، ایک لباس کی ایک زرا کی. جسے زہر سے اتنا بجھایا گیا پھر وہ زبردستی امام کو پہنائی گئی. جب امام کو پہنائی گئی تو زہر ایسا تھا کہ جلد سے گزر کے امام کی رگوں میں اترنے لگا. اور ہونے والوں امام دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے گھر پہنچے. جب گھر پہنچے تو جعفر صادق موجود تھے. مولا جعفر کے سامنے ایک بار امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. میں نے مولا جعفر سے پوچھا بابا آپ کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ تو اس دن ہو گئے تھے جب دادی زینب بغیر چادر کے، جو بندے ماتم کر سکتے ہو ہے کرنا، جب دادی زینب بغیر چادر کے بازار گئی تھی اس دن ہو گئے تھی. اداکاروں رات ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گئی کہ مولا جعفر کی گود میں سر رکھے رکھے تیرے پانچویں امام نے آنکھیں بند کی. مولا نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں غسل نہیں پڑھتا لیکن ایک ذکر پڑھتا. کفن موجود تھا. میں نے کیا کہا؟ کفن موجود تھا. جب چھٹے امام نے اپنے بابا کو کفن پہنانا شروع کیا نا تو مولا کے لب ہلے تو مولا نے کان لگایا. آواز آئی جعفر بیٹا میرے زخموں کا خیال رکھنا. جو ماتم کر سکو وہ تابوت کو دیکھ کے ماتم کر لینا. بیٹا میرے زخموں کا خیال رکھنا. بابا کہاں پہ زخم ہے؟ فرمایا میری کلائیاں بڑی زخمی ہیں. بیٹا میری کلائیاں بڑی زخمی ہیں. میری پشت پہ گوشت نہیں رہا. میرے پاؤں بڑے زخمی ہیں. اور پھر جب کفن پہناؤ گے تو میں تڑپوں گا کیوں نہیں؟ کیونکہ میں بے کفن کا پوتا ہوں. میرے سامنے میرے دادا کا جنازہ بے کفن پڑا رہا. پھر عزیزارو جب جنازہ اٹھا تو میرے مولا جعفر سے پہلے جنازہ اٹھ گیا. مولا جعفر نے پوچھا یہ کون ہے اٹھانے والا؟ کہا میں شام کا مسافر، میں باقر کا باپ ششاد آ گیا ہوں. ایک آواز آئی میں حسین آ گیا ہوں. ایک آواز آئی تیرا دادا حسن آ گیا ہوں. عزیزارو یہاں تو تابوت ہے. خدا